سنت قربانی کا چمڑا خود قربانی کرنے والا رکھ سکتا ہے، کسی مالدار کو ہدیتاً دے سکتا ہے۔ قربانی کرنے والا اور مالدار اس چمڑے کو استعمال میں لائے گا، یعنی چٹائی بنا کر استعمال کرے گا، یا کپڑا بنا کر استعمال کرے گا، یا چپل بنا کر استعمال کرے گا، لیکن وہ اس چمڑے کو فروخت نہیں کر سکتا، بیچ نہیں سکتا۔ واجب قربانی کا چمڑا صرف غربا و مساکین میں ہی دیا جا سکتا ہے، مالدار استعمال نہیں کر سکتا، نہ ہی قربانی کرنے والا استعمال کر سکتا ہے۔ قربانی واجب ہو یا سنت، اس کا چمڑا غربا مساکین بیچ سکتے ہیں۔ کسی غریب نے قربانی کا چمڑا بیچا اور مالدار اسے خریدا، اب وہ مالدار اس چمڑے کا مالک بنا اور مالک اپنے ملکیت کی چیز بیچ سکتا ہے۔ اگرچہ واجب قربانی کا چمڑا ہو، یعنی قربانی کا چمڑا ہو گوشت، کسی فقیر یا مسکین کی ملکیت میں آنے کے بعد اسے اس فقیر یا مسکین نے کسی مالدار کو بیچ دیا تو وہ اس مالدار کی ملکیت میں آ جاتا ہے، اسے وہ مالدار بیچ بھی سکتا ہے۔ کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی فقیر یا مسکین کی ملکیت میں آئے بغیر اگر کسی مالدار کو ہدیہ کے طور پر قربانی کا چمڑا ملا ہو تو وہ مالدار اس چمڑے کو بیچ نہیں سکتا۔ کسی فقیر کو قربانی کا چمڑا ملا ہے، وہ فقیر اسے مالدار کی ملکیت میں دیا، تب تو وہ مالدار اس چمڑے کو بیچ سکتا ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ واجب قربانی کا چمڑا کسی مسجد یا کسی مدرسے میں دیا نہیں جا سکتا۔ سنت قربانی کا چمڑا کسی مسجد یا مدرسے میں دیا جا سکتا ہے تاکہ مسجدوں مدرسوں میں چٹائی وغیرہ بنا کر اسے استعمال کیا جا سکے، استعمال میں لایا جا سکے۔ لیکن کسی مدرسے کے منتظمین یا کسی مسجد کے منتظمین اسے بیچ نہیں سکتے، اس لیے کہ بیچنے کا حق صرف غریب کا ہے۔ کوئی مدرسہ اور مسجد شخص نہیں ہے، وہ عمارتیں ہیں، اور غریب کوئی معین شخص ہوتا ہے، عمارت نہیں۔ اس لیے مسجد کی ملکیت میں یا مدرسے کی ملکیت میں کتنا بھی مال ہو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا۔ واجب قربانی کا چمڑا مدرسے میں دے ہی نہیں سکتے۔ سنت قربانی کا چمڑا دے سکتے ہیں لیکن مدرسہ والے اسے بیچ نہیں سکتے، صرف اسے چپل، پانی کا برتن، کپڑا یا چٹائی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ مدرسے کے منتظمین چمڑا جمع کرتے وقت کسی غریب کو ساتھ لے لے اور جو بھی چمڑا دیتا ہے اسے یہ کہہ دے کہ یہ غریب ہے، اس کی ملکیت میں چمڑا دے دو، اور غریب چمڑا اپنی ملکیت میں لے لے، پھر وہ اسے کسی شخص کو بیچے اور محصول رقم کو خوشی خوشی مدرسے کو دے دے، اسے حیلہ شرعیہ کہتے ہیں۔ یا یوں کرے کہ ٹرسٹیان میں سے کسی ایک ٹرسٹی کو غریب قربانی کا چمڑا کم رقم میں بیچے۔ اس صورت میں وہ ٹرسٹی اس چمڑے کا مالک بنتا ہے۔ اب وہ معیاری قیمت پر بیچ کر جو رقم ملے اسے مدرسے کو دے دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غریب کو ملے ہوئے چمڑے کو غریب نے مسجد یا مدرسے کو کم رقم میں بیچے اور منتظمین اسے مسجد یا مدرسے کی ملکیت میں بغرض تجارت خریدے، پھر معیاری رقم میں اسے کسی کمپنی کو بیچے، محصول رقم مسجد میں لگائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔